على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجل يصلي الصلاة بوضوء واحد. یہ باب اس بیان میں ہے کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھنا جائز تو ہے، لیکن اگر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لیں تو یہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ ثواب ملتا ہے. جب بندہ جوان ہو، ہمت ہو، تو پھر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لیا جائے. کوئی ہمارے جیسا بوڑھا ہو، اب وضو کرنے میں ذرا تھوڑی مجاہدہ مشقت ہے، تو وہ اپنا وضو اگر ہو تو وہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے. اس بیان میں حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي رضی اللہ عنہ. عمر بن عامر بجلی کا بیان ہے کہ قال سألت، میں نے سوال کیا، انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، عن الوضو، وضو کے بارے میں نے ان سے سوال کیا، مسئلہ پوچھا. فقال، انہوں نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یتوضأ لکل صلاۃ، وضو فرماتے تھے ہر نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے تھے. وَكُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، اور ہم نصلی، نماز پڑھ لیتے تھے، بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، تو کئی نمازیں ایک ہی وضو سے. سمجھ گئی؟ ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض اللہ تعالی نے فرما دیا ہو. تیسرا آگے آ رہا ہے، لیکن اب جو ہے بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ ایک وضو سے کئی نمازیں جائز ہیں جب تک وضو باقی ہے، وضو ٹوٹ نہ جائے. بعض فرماتے ہیں ایک وضو سے 5 نمازوں سے زیادہ نہ پڑھی جائے. لیکن آگے آ رہا ہے حدیث کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن آپ علیہ السلام نے ایک ہی وضو سے آپ نے کئی نمازیں پڑھی.
اب اس کے دو جواب ہیں کہ یہ آپ کی خصوصیت تھی یا یہ کہ فتح مکہ کے دن اللہ تعالی نے آپ کے لیے آسانی فرمائی۔ اگلی روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم الفتح فتح مکہ کے دن خمس صلوات 5 نمازیں بوضوء واحد ایک ہی وضو سے پڑھی ومسح علی خفیہ اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا وقال له عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فقال له عمر انی رأیتک حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا میں نے انی رأیتک میں نے دیکھا ہے آپ کو صنعت اليوم شیئا ایسا کام کرتے جو پہلے لم تکن تصنعوا جو پہلے آپ نہیں کیا کرتے تھے کہ آپ نے ایک وضو ایک ہی فرمایا اور موضوع پر مسح بھی کیا اور اسے ایک وضو سے آپ نے 5 نمازیں ادا فرمائی پہلے آپ ایسا نہیں کرتے تھے آپ نے ارشاد فرمایا اور عمدن میں نے جان بوجھ کر عمدن صنعته یہ عمل کیا ہے میں نے جان بوجھ کر ایسا عمل کیا ہے گویا میں نے یہ عمل سے یہ بتا دیا کہ اگر بندے کا وضو ہو تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے تو کرنا واجب نہیں ہے اگلا بیان باب فی تفریق الوضو وضو میں الگ الگ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وضو میں اعضاء کو الگ الگ دھونا تفریق الوضو وضو میں تفریق کا بیان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی فرماتے ہیں حدثنا قال انس حضرت انس فرماتے ہیں ان رجلا بے شک ایک آدمی جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا وقد توضا اس نے وضو کیا ہوا تھا وضو تو کیا تھا لیکن وترک اس نے چھوڑ دیا تھا علی قدمہ اپنے قدموں پر مثل موضع الظفر ظفر ناخن کو کہتے ہیں کہ ناخن کی مقدار کے برابر اس نے جگہ خالی چھوڑ دی تھی وہ جگہ خشک تھی پاؤں فقال
فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس فرمایا اس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ارجع، واپس لوٹ جائیے، وَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، اور وضو کو اچھے طریقے سے کیجیے. ٹھیک ہے. آگے ہے حضرت، اسی میں آگے حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں. اس کا مضمون بھی یہی ہے، ارجع، آپ نے فرمایا واپس لوٹ جائیے، احسن وضو، اچھی طرح وضو کیجیے. یہ وضو کو اچھے انداز سے آداب و مستحبات کی رعایت کے ساتھ عادت بنا لو، عادت بن جائے گی نا. لیکن اگر ابھی جلدی 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 فٹافٹ، تو پھر اس طرح ہی عادت رہے گی. لیکن اگر اطمینان سکون سے وضو کرنے کی عادت ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہی روٹین رہتی ہے. اگلی روایت بیٹا جو موسیٰ بن اسماعیل کی ہے، اس میں بھی یہی ہے. عن الحسن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنی قتادہ، کہ قتادہ والی حدیث کی تائید بیان کی ہے، اس میں صحابی کا واسطہ نہیں ہے. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رأى رجلا، دیکھا ایک آدمی کو، وہ نماز پڑھ رہا تھا، وفی ظہر قدمہ معۃ قدر الدرہم لم یصبها الماء. وفی ظہر قدمی، اس کے قدم، اس آدمی کے پاؤں اور اس کے قدم جو ہے وہ خشک تھے، قدر الدرہم، سمجھ گئے، درہم کے برابر. درہم جسرا سمجھ لو، 5 روپے کا ٹھپا سمجھ لو. لم یصبها الماء، تو وہاں پانی نہیں پہنچا تھا. فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم فرمایا اس کو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یعید الوضوء، کہ وہ لوٹائے اپنے وضو کو، والصلاۃ، اور اپنی نماز کو لوٹائے، دوبارہ پڑھے. کیونکہ جب وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوئی؟ نماز نہیں ہوئی. ویسے وہ اگر وہ تازہ تازہ وضو کیا ہو نا، کوئی جگہ خشک رہ جائے
تو وہاں پانی ڈال لیا جائے تب بھی کافی ہے۔ لیکن مستحب یہی ہے کہ دوبارہ پھر وضو کر لیا جائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے کہ وضو ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے نماز کے لوٹانے کا حکم فرمایا۔ اگلا باب ہے باب اذا شک فی الحدث، کہ اگر وضو ٹوٹنے میں شک ہو بندے کو کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، کئی مرتبہ ایسے شک ہو جاتا ہے نا بندے کو۔ انشاء میں اس سے بڑا مسئلہ سیکھے، تو اس بیان میں کہ جب وضو میں شک ہو تو پھر بندہ کیا کرے۔ تو عبداللہ بن زید بن عاصم المزنی سے روایت ہے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ حکم ہے شریعت کا۔ عبادہ بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شکایت کی گئی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، الرجل، اس آدمی کی کے بارے میں، یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ وہ پاتا ہے کچھ، یجد الشیء، وہ پاتا ہے کوئی چیز نماز میں، یعنی نماز میں کچھ محسوس کرتا ہے کہ کوئی چیز جس طرح خارج ہو گئی ہو نماز میں، جس طرح وضو ٹوٹ گیا محسوس کر، حتی یخیل الیہ، اور اس کو پھر یہ خیال پیدا ہونے لگ جاتا ہے، تو اب نماز میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ شاید وضو ٹوٹ گیا، کوئی اپنا ہوا خارج ہو گئی، یا بعض مرتبہ کوئی محسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کو جس طرح کوئی پیشاب کا قطرہ نکل گیا، وقال، تو نبی رحمت علیہ السلام نے کیا جواب فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا ينفتل، آپ نے فرمایا نماز نہ چھوڑے، حتی یسمع صوتا، حتی کہ وہ کوئی آواز سنے، کہ ہوا خارج ہو گئی، کوئی آواز سنی اس نے، او یجد ریحا، یا وہ کوئی سمیل، ہوا خارج ہو، بعض مرتبہ سمیل بھی آتی ہے نا، بو سی آتی ہے، وہ اس کو محسوس کرے۔ اگر نہ کوئی آواز سنی، نہ کوئی سمیل محسوس کی، ویسے ہی وسوسہ آ گیا، خیال آ گیا، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو محض معلوم ہوا کہ شک اور وسوسے پر وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں وہ یقین ہو پھر ٹوٹتا ہے، کیونکہ وضو کا کرنا، طہارت کا ہونا تو یقینی تھا،
اب جو ہے اس کو طہارت کو ختم کرنے والی، باطل کرنے والی چیز بھی یقین ہی ہونا چاہیے. صرف خیال اور وسوسے سے وہ ختم نہیں ہو سکتی طہارت. یہ ایک قاعدہ ہے فقہا کا، اس کو ذہن میں رکھنا. الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. یہ ایک مسلمہ قاعدہ اور اصول ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یقیناً واقعی جو ہے وہ ہوا خارج ہونے کی آواز آئی، یا وہ کوئی بو محسوس ہوئی. یہ نہیں کہ ایسے ہی سجدے میں گیا تو شیطان نے وسوسہ ڈال دیا. شیطان انسان کا دشمن ہے، وسوسے ڈالتا ہے. اس کا کام ہی یہی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. مسلمانوں کے دل میں وسوسے ڈالنا اس کا کام ہی یہی ہے. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ فی الصلاۃ، نماز کے اندر ہو، نماز پڑھ رہا ہو، فوجد حرکتن فی دبری، وہ اپنی پشت میں، پیٹھ میں کوئی حرکت محسوس کرے. ٹھیک ہے، فوجد حرکت فی دبری احدث، کہ وہ اپنی پشت میں حرکت محسوس کرے. اور لم یحدث فاشکل علیہ، اور اس الجھن پیدا ہو جائے کہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہے. اور لم یحدث، الجھن پیدا ہو جائے، فاشکل علیہ، مشکل ہو کہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہے یا پتہ نہیں ٹوٹا. فلا ینصرف، وہ نہ پھرے نماز سے، حتی یسمع صوتا، وہی بات جو پہلے بتائی تھی، حتیٰ کہ وہ سنے کوئی آواز، اور یجد ریحا، یا کوئی ہوا، کوئی سمیل محسوس کرے. سمجھ گئے؟ اگلا باب کہ کسی کا بوسہ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اس کے بیان میں. باب الوضوء عن القبلۃ، بوسہ لینے سے وضو کے ٹوٹنے کا بیان. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلها، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبلها، ان کا بوسہ لیا. ولم یتوضا، اور آپ نے پھر وضو نہیں فرمایا. یعنی وضو کر کے آئے تھے تو اپنی بیوی کا آپ نے بوسہ لیا، لیکن پھر آپ نے اسی طرح نماز پڑھ لی یا نماز پڑھائی، وضو نہیں ٹوٹا. آگے کہتے ہیں قال ابو داؤد و مرسل و ابراہیم التیمی لم یسمع من عائشہ شیئا، وہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے کچھ نہیں سنا.
تو اس میں وہ اپنی بیوی تو اس میں تو اپنا جو کوئی حرج نہیں ہے. باقی اگر انسان کوئی گناہ کرے، غلط جگہ کرے، تو پھر تو بعض مرتبہ اگر وہ شہوت سے کسی کو چھوئے یا بوسہ لے تو پھر تو وضو ٹوٹ ہی جائے گا. اگلی روایت بھی حضرت عروہ سے روایت ہے. اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبل امرأۃ من نسائہ، اپنی بیویوں میں سے ایک کا بوسہ لیا. قبل آپ نے بوسہ لیا، امرأۃن اپنی بیویوں میں سے ایک کا بوسہ لیا. ثم خرج، پھر آپ نکلے الی الصلاۃ، نماز کے لیے تشریف لے گئے. ولم یتوضأ، آپ نے وضو نہیں فرمایا. حضرت عروہ فرماتے ہیں جو کہ اما جان حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں. وہ انہوں نے کہا اپنی خالہ کو، خالہ ہی لگی نا، یہ بھانجے تھے. تو انہوں نے کہا قال عروہ نے کہتے فقلت لها، میں نے کہا ان کو، اما جان عائشہ کو، من ہی الا انتی، وہ آپ ہی ہوں گی جو آپ نے یوں کہا ہے کہ آپ نے اللہ کے محبوب نبی نے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک بیوی کا بوسہ لیا، آپ نے ان کا نام نہیں ظاہر فرمایا. تو حضرت عروہ نے پوچھ لیا، جو کہ وہ بھانجے تھے نا، پوچھ سکتے تھے. انہوں نے کہا وہ آپ ہی ہوں گی کہ آپ ہی کا بوسہ لیا ہوگا. فقلت من هي الا انت، فضحكت. تو ام المومنین مسکرا پڑی، عائشہ رضی اللہ مسکرا پڑی. اما جان عائشہ اس لیے مسکرائی نا، تو ان کے بھانجے نے تو اس کو بھانپ لیا نا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ، ان سے زیادہ پیار تھا نا. وہی حضرت عروہ ان کے بھانجے تھے، وہی اما جان سے اس طرح کے بے تکلف سوالات کر لیتے. آگے حضرت عروہ المزنی